بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو نفع والا بنائے اور ہمیں اس علم سے بینیفٹ اٹھانے کی توفیق دیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین ہو سکے۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی مزے کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از لائف چینجنگ فار مائی سیلف اینڈ فار یو ایز ویل۔ دیکھیں، اسلام کے کچھ مقاصد شریعہ ہیں۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ مقاصد شریعہ یعنی اسلام کی جو لیجسلیشن ہے، مقاصد ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں، کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اقامت العدل، دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ دیر از نو پروگریس وداؤٹ پیس، دیر از نو پیس وداؤٹ جسٹس، دیر از نو جسٹس وداؤٹ اسلام، اینڈ دس از دا یونیورسل رول۔ آپ پروگریس کر ہی نہیں سکتے ہو پیس کے بغیر۔ یو کی ناٹ اچیو پیس وداؤٹ جسٹس ان لینڈ، اینڈ دیر از نو جسٹس وداؤٹ اسلام، اینڈ دیٹ از دا ریزن اسلام جسٹس پہ کتنا ہی زیادہ فوکس کرتا ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہاں بھائی آپ جسٹس کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، میں تو کوئی حکمران تو نہیں ہوں، میں کوئی آرمی چیف تو نہیں ہوں۔ وہ بھی آپ کو صرف 5-7 منٹ میں سمجھ میں آئے گا کہ وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹس، اینڈ یہ آپ کی پرسنل لائف میں کیسے اپلائی ہوتا ہے اور ہم کس طرح کے گناہ میں انوالوڈ ہیں۔ ہمیں سے اکثریت آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ گناہ کرتی ہے۔ سو اقامت العدل، دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو انبیاء کو بھیجا، ان کی ایک ریزن کیا تھی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بینات، کلیئر سائنس کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی ہمارے لیے قرآن اور تمام باقی کتابیں، والمیزان، اور جسٹس کو نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل قائم کیا جائے، لوگوں میں برابری کی جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی ون آف دا ریزنز آف سینڈنگ دیم واز ٹو اسٹیبلش جسٹس، اور کتاب کے ساتھ عدل کو نازل کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احسان کو بتاتے ہوئے سورہ رحمان میں کہتے ہیں، آیت نمبر 7-9، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا اور جسٹس کو، میزان کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، اونچ نیچ نہیں کرنا ڈیلنگز میں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسٹیبلش جسٹس، عدل کو قائم کیا جائے اور ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ بٹ میں تو ناپ تول نہیں کرتا، میرے لیے کیسے اپلیکیبل ہے؟ I'll be telling you within a minute انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم ہے نا وہ قیامت کے دن میں اندھیرے ہیں۔ آپ اور مجھے پتہ ہے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ جس انسان کے پاس نیک اعمال ہیں اس کو تو روشنی ملے گی، اور جس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے اور ظلم اور زیادتی ہے اس کے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ قرآن میں آتا ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تمام لوگ اللہ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ تباہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کیا۔ تطفیف، شاید یہ ورڈ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ نے سورہ مطففین کا نام زندگی میں پہلی دفعہ نہیں سنا ہوگا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ سورہ مطففین کے جو یہ ایک گناہ ہے جس میں تطفیف کے بارے میں بات کی گئی ہے، واللہ اگر ہر بندہ نہیں تو اکثریت اس میں انوالوڈ ہے۔ اور تطفیف ہے کیا کہ ٹو ٹیک واٹ از ناٹ یورز ان اے سٹل وے، ان اے ڈسکریٹ مینر، پتہ نہ چلے لوگوں کو، لے لینا جو آپ کا نہیں ہے، یا پھر اتنا تو لینا جو آپ کا ہے لیکن جب آپ دے رہے ہو تو ناٹ گیو واٹ از ڈیو فرام یو۔ آپ نے اپنا حق پورا لے لیا بٹ اپنا جس کو دینا تھا حق اس میں کمی کر دی، دس تطفیف۔ اور سبحان اللہ، اس چیز کی وجہ سے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، اور امت مسلمہ میں یہ گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شعیب کو کہ اپنی قوم کو کہیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، فل میجر دیں اور لاس نہ کریں لوگوں کو،
وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اسکیلز میں اپنے ٹرو اسکیلز بنائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، یعنی جب آپ لے رہے ہیں تو پورا لیں یا دے رہے ہیں تو پورا دیں، حق کسی کا نہ کھائیں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو جو ڈپرائیو نہ کریں ان کے ڈیوز سے، یعنی ڈونٹ ڈپرائیو دیم، جو جن کا وہ حق تھا ان کے حق نہ ماریں۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین فساد نہ کریں۔ بٹ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تطفیف کی، انہوں نے کمی کی، اپنا حق پورا لیا، دوسروں کا کم دیا۔ تو ان پہ جب عذاب آیا تو اللہ اکبر، اتنا تباہ کر دینے والا عذاب آیا، الصیحہ، الرجفہ، یوم الظلہ، اسکریم، چیخ اور چلانا، زلزلہ آیا ان پہ، اور اندھیروں والا دن ان پہ نازل ہو گیا۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، کہ جب وہ صبح اٹھے تو لیٹے ہوئے پڑے تھے اپنے گھروں میں، تباہ برباد ہو چکے تھے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انہ کان عذاب یوم عظیم، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے ان پہ یہ عذاب بھیجنا ہی تھا، اینڈ سی کتنا ہی برا ان سے ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ واٹ از دا ریزلٹ اینڈ دا ریمیفیکیشن آف دس تطفیف اور ناپ تول میں کمی، کہ ان کو 3 طرح کے عذاب دیے گئے۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے نا، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کانوا من اخبث الناس کیلا، وہ میئر میں، یعنی جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تو پورا نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے رائٹ، وہ ناپ تول میں، ڈیلنگز میں سب سے بدترین لوگوں میں سے تھے، انسانوں میں۔ کانوا من اخبث الناس کیلا، اللہ انسان میں سب سے بدترین تھے۔ فانزل اللہ سبحانہ وتعالی ویل للمطففین فاحسنوا کیل بعد ذلک، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، ویل للمطففین، تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو تطفیف کرتے ہیں، those who short change others, those who tip the scales، فَأَحْسَنُوا كَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد وہ کام بہترین لوگوں میں سے بن گئے کہ جو میجر دیتے تھے۔ میں اور آپ ہی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ میں پرسنلی تو ہاں بھائی، میں تو بزنس نہیں کرتا، یا میں تو ناپ تول میں کرتا ہی نہیں ہوں، میرا تو کام ہی جاب کرتا ہوں، میں فلاں میں تو ٹیچر ہوں، میں تو ٹرینر ہوں، تو یہ مجھے کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو کہ ہمیں کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ سورہ 83 میں جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیٹ می ریسائٹ دس سورہ فرسٹ، ویل للمطففین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ویل ہے۔ ویل جو ہے نا، یہ وہ وادی ہے جہنم کی جس میں تمام جہنمیوں کا جو پیپ ہے وہ بہہ رہی ہوگی، ایک اوپینین کے مطابق عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، یعنی دس دا ورسٹ آف وادی۔ اور ویل اس کو بھی کہتے ہیں تباہ ہو گیا وہ شخص، برباد، ہی از اے لوزر، ہی از اے پیتھیٹک لوزر۔ للمطففین، جو تطفیف کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کیا کہ قیامت کے دن کل وہ کھڑے ہوں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت عظیم دن ہے وہ، آپ کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام انسانیت آدم سے لے کے آخری انسان تک اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ And تطفیف is from تفیف، یعنی something which is short، چھوٹی سی چیز۔ آپ نے اپنا حق تو پورا لیا، بٹ دوسرے کو جب دیا تو تھوڑی سی کمی کر دی۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ اکثر لوگ اسکیلز میں ڈیل نہیں کرے، وی ناٹ بزنس مین، تو پھر ہم کیا کریں؟ قال امام مالک رحمہ اللہ، یقال لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں یا تو پراپر یعنی عدل ہے، وفا ہے اور تطفیف ہے۔ اور ہم آج بات کریں گے اسپریچول تطفیف کی، فائنینشیل تطفیف کی، اور ریلیشن شپس میں تطفیف کی۔ ہر اسپیکٹ میں ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم اس گناہ میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ تطفیف۔ تطفیف کا مطلب میں نے بتا دیا کہ جب لینا تو پورا لینا، ایکسپیکٹ کرنا، اور جب دینا تو کم دینا، اور اس میں چھوٹی سی کمی کر دینا، کوتاہی کر دینا۔ تطفیف ان صلاح
نماز میں تطفیف کیسی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اسے نماز پڑھی اور آپ کے پاس آیا، کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع، چلے جاؤ یہاں سے، فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ حیران ہو گیا، وہ دوبارہ گیا، اس نے نماز پڑھی، واپس آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو جا کے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ کیا نماز پڑھنے کے لیے واپس آیا، سلام کیا آپ سے، وسلم کو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو یعنی یہ طریقہ آتا ہے، مجھے علمنی، مجھے بتائیں، پڑھائیں، کیا کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سارا طریقہ کہ وضو کس طرح کرنا ہے، اور رکوع اور سجدہ کس طرح سے کرنا ہے، اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ میں کس طرح کھڑے ہونا ہے۔ ایسے اٹھے اور اٹھتے ہی ابھی پوری کمر سیدھی نہیں کی اور وقفہ نہیں دیا، واپس دھڑل سجدے میں، سجدے میں بھی ٹکریں ماری، اور جب اٹھے سجدے سے جو بیچ میں جلسہ ہوتا ہے اس میں بیٹھے، ابھی پورا بیٹھے نہیں، ابھی کمر سیدھی نہیں کی، گھٹوں پہ ہاتھ رکھے اور واپس دوبارہ سجدے میں۔ یہ بدترین چور ہے، بدترین چور ہے۔ یہ نماز میں تطفیف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر چیز دے رہے ہیں، بٹ جب میں اللہ کو نماز دے رہا ہوں تو نماز کی یہ حالت ہے۔ سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ مکیال، نماز ایک میجرنگ جگ ہے، فمن اوفا اوفی لہ، جو اس کو پورا بھر کے دے گا اس کو پورا رزلٹ ملے گا اس کا، یعنی اس کو پورا بدلہ ملے گا اس کا۔ ومن طففا، اور جس نے تطفیف کی، فقد علمت ما قال اللہ فی المطففین، اور اگر اس میں سے کسی نے کمی کی، طففا تطفیف کی، تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مطففین والوں کے بارے میں کیا کہا ہے، ویل للمطففین، تباہ ہو گئے وہ لوگ۔ اب نماز میں ہم تطفیف کیسے کرتے ہیں، یہ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ نماز کو بلا وجہ تاخیر کر کے پڑھنا، وضو جب کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے وضو نہ کرنا، نہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، لا صلاۃ لمن لم یذکر اللہ، اس کے وضو ہی نہیں جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ وضو کر رہے ہیں تو یہاں سے بس پانی مار لیا لیکن پراپر نہیں دھویا، اس کو رب نہیں کیا اور چیز ڈرائی رہ گئی جگہ، ناک میں پانی ڈالا بٹ صحیح طرح سے کھینچا نہیں ہے اس کو، تطفیف۔ نماز پڑھی، اللہ اکبر، فوراً سے خیال، اوہ اس کو رپلائی کرنا تھا، اس کی مجھے کال آئی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ کیا تھی، بات ساری باتیں، تطفیف ان صلاح، ڈسٹریکٹڈ نماز ہے، خشوع نہ ہونا۔ نماز میں انٹر ہوتے ہی دنیا جہان کے خیالات اور اباسیاں آنے شروع ہو گئی، اور جیسے نماز ختم کی پھر سے جب اپنا کام کر رہے ہیں، بزنس ہے، جب پیسے کی بات ہے، یا جب اپنے محبوب سے بات کریں تو بالکل فوکس کے ساتھ۔ دس شوز کہ ہمیں ڈسٹریکشن کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ مختلف ہے کہ ہم کچھ کام تو بڑے فوکس سے کر رہے ہیں بٹ کچھ کام ہم ڈسٹریکٹڈ کر رہے ہیں، یعنی ہمارا فوکس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فوکس نہیں دے پا رہے ہیں۔ نماز کو فضول قضا کر دینا، اپنا اسکیجول نماز کے اراؤنڈ بلڈ اپ نہ کرنا، نماز جہاں فٹ ان ہو رہی ہے بس پڑھ لی، اپنا اسکیجول نہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اوکے اس کے بعد یہ کریں گے، اس سے پہلے یہ کریں گے۔ نماز از دا پرائرٹی۔ ترجمہ نہ آنا نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھ تو رہا ہوں میں بٹ اس کا مطلب کیا ہے، دس از تطفیف ان صلاح، کہ جو اللہ کا رائٹ ہے نماز، اللہ کو جو ہم نے دینا ہے وہ ہم پورا نہ دیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا تُوعَدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْوَيْلِ لِلْمُطَفِّفِينَ فِي الْأَمْوَالِ فَمَا ظَنَّ بِالْمُطَفِّفِينَ فِي الصَّلَاةِ، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مطففین ہیں یعنی جو تطفیف کرتے ہیں مال میں، ان کے بارے میں ویل کا وعدہ کیا ہے، تو پھر جو تطفیف کرتے ہیں نماز میں اور نماز میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے ایک شخص آ کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب وہ آیا تو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے جو نماز پڑھ رہے ہو، یو پریٹ لائک اے روسٹر، یعنی جو مرغا زمین پہ دانہ اٹھانے کے لیے ٹھونگ مارتا ہے نا، تم نے اس طرح نماز پڑھی، تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کوئک۔ انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے میں نماز ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر تمہیں یہ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ تم پچھلے 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس حالت میں ملا نا تو یو ول میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آن اے ڈفرنٹ ریلیجن ادر دین اسلام۔ اللہ اکبر۔
تم اسلام بھی نہیں ملو گے, تم کسی اور دین پہ ملو گے اللہ سے, کیونکہ تم نے نماز میں سجدے کس طرح کے تھے تمہارے. بدترین چور وہ ہے جو لا یتم رکوع و یتم سجود ولا یتم سجود و یتم رکوع, جو اپنا سجدہ تو پراپر کر رہا ہے بٹ رکوع پراپر نہیں کر رہا. اور میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں, دس از ناٹ, یعنی سبحان اللہ یہ ایشو ان کامن نہیں ہے. یہ میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. You go to masajid, you see people praying, we don't judge anybody, but this is not according to the sunnah prayer. اور ایون بغیر عذر کی مسجد سے نماز کو ڈیلے کرنا. عمر بن خطاب کے دور میں اوتھینٹک واقعہ, وہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو جب نکل کے جا رہے تو ایک شخص آ کے ملا, انہوں نے کہا تو نے ہمارے ساتھ عصر کی جماعت نہیں پڑھی. تو اس نے ایک ایکسکیوز دی, تو عمر بن خطاب کو وہ ایکسکیوز ویلڈ نہیں لگی, تو کیا کہا, تففتا, تم نے کمی کی ہے, تم نے تطفیف کی ہے. یہ بنتا نہیں تھا ایکسکیوز. نماز کا تو یہ تطفیف ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم تطفیف کے معاملے کو دیکھیں, the new aspect کہ we demand everything from اللہ سبحانہ و تعالیٰ and we don't give him his rights. ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہمارا ساؤنڈ ہارٹ ہو, ساؤنڈ لنگز ہو, آنکھیں ٹھیک دیکھیں, کان صحیح سن رہے ہو, میرے ٹانگ میں لنگڑا پن نہ ہو, میرے ہاتھ میں گرپ ہو, صحیح چلیں, میں ہینڈی کیپ نہ ہوں, مجھے پرابلمز نہ ہوں ہیلتھ کے. بٹ جب اس کا حق دے نماز کے بارے میں تو میں حق میں تاخیر کروں. جب اللہ کو اس کا رائٹ دینے کی باری ہے حجاب کے حوالے سے میں اس کو رائٹ نہ دوں. جب اس کو حق دینے کی باری آ رہی نظریں نیچے کرنے کے حوالے سے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے, تو ہم اس کو رائٹ نہ دیں. حلال حرام کی جب چوائس کی باری ہے تو ہم ہمیشہ حرام چوز کریں. زبان سے گالیاں دیں جو زبان اس نے دی ہے. تطفیف, اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ, بٹ ہم کس طرح سے اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا رہے ہیں. دیکھیں, ایک باپ جو بہت ہی محنت مزدوری سے پیسے کما کے آتا ہے, ڈبل جابس کر رہا ہے, صبح نکلتا ہے فجر کے بعد, ایک جگہ پڑھاتا ہے, ایک جگہ جاب کرتا ہے, پھر گھر آتا ہے, گھر بھی نہیں آتا, چلیں کھانا باہر سے کھاتا ہے ہوٹل سے, گھر کے کھانے سے محروم رہتا ہے کیونکہ مجھے دوسری جاب پہ جانا ہے تاکہ میں کماؤں اور اپنے بچوں کو ایک اچھی لائف دے سکوں, ایک اچھا لیونگ دے سکوں. اور وہ رات کو لیٹ آتا ہے, اس میں ہمت نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کی یا کچھ بات کرنے کی, وہ پھر سو جاتا ہے. اینڈ ہی ہیز بین ڈوئنگ دس فار دا پاسٹ 20 years آپ کے لیے, اور آپ کو اس نے بائک لے کے دیا یا گاڑی لے کے دی, اور اس نے سیل فون لے کے دیا, اور اس نے ہر چیز دی, اور کہا پتر دیکھ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو نے جہاں جانا ہے جا, تو نے جو کرنا ہے کر, بس بیٹا جو فلاں جگہ ہے نا اس جگہ نہ جانا, وہ جو ریڈ لائٹ ایریا نا, پلیز یہ ریکویسٹ ہے, ہر جگہ جا, میں تو یہ منع نہیں کر دوں گا, لیکن وہاں نہیں جانا تو نے پلیز. اور باپ نے احتیاطاً اپنی جو بیٹے کی گاڑی میں وہ لوکیشن چپ بھی لگوائی ہوئی ہے, اور بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے بجی میں بالکل نہیں جاؤں گا, کیسے ہو سکتا ہے, آپ کا اتنا احسان ہے مجھ پہ. اینڈ وین ایور ہی لیوز ہز ہوم ہی گوز ٹو دیٹ پلیس. اور ڈیڈ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہنچ گیا. ایک دفعہ تو وہ اگنور کرے گا, 2 دفعہ کرے گا, 10 دفعہ کرے گا, بٹ کیا فیل ہوگا اس کو. پھر کہتا ہے کہ بیٹا یاد ہے نا میں ہمارا پرومس, تو نے بس اس جگہ پہ نہیں جانا جہاں مرضی جانا ہے جا, تجھے میں نے پیسے دے, تجھے اپنے نا اپنا تجھے میں نے پیٹ کاٹ کے تجھے پال رہا ہوں میں, تو بس وہاں نہیں جانا, باقی جو مرضی کرنے کا. وہ ظالم پھر وہیں جاتا ہے. کیا خیال ہے ایسے بیٹے کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, ہمیں کان دیے, ہمیں اولاد دی, ہمیں پیرنٹس دیے, ہمیں ایئر دی. کتنے لوگ ہیں جو آکسیجن پہ ہیں آج بھی اپنے ہاسپٹل میں, دے آر پیئنگ ہیویلی فار دا آکسیجن, بٹ میں اور آپ سانس لے رہے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. اور اللہ نے کہا کہ دیکھ بات سن, جب تم تنہائی میں, تم نے تنہائی گناہ نہیں کرنا ہے, ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی, نظر اٹھا کے زنا نہیں کرنا, گانے نہ سنو, قرآن کو ٹائم دو. اور ہم جب بھی اکیلے ہوں ہم گناہ کریں, ہم جب بھی کوئی موقع ملے گناہ کرنے کا ہم وہ چھوڑیں ہی نہ. لا الہ الا اللہ, یہ تطفیف ہے. کتنا ہی برا انسان ہے یہ جو اللہ کو اس کا رائٹ نہیں دے رہا. اللہ سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا ہے ہم سے, اس باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ رب العالمین, اور اتنے عرصے سے نواز رہا, اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, یعنی ہمارا کیا بنے گا. تطفیف ان بزنس, ہائڈنگ نمبرز فرام یور بزنس پارٹنر, کہ جو سیلز ہوئی ہیں وہ چھپانا اور کم کر کے بتانا, اور پروفٹ کم کر کے بتانا, اور وہ ڈیوائڈ کر کے دے دینا اس کو. سیلنگ ریپلیکا پروڈکٹس کلیمنگ اٹس جینوئن, پرومسنگ گڈ ریٹرن بٹ ناٹ گیونگ گڈ ریٹرن آن دا منی. یعنی میں آپ کو نا بیسکلی
ہم تطفیف کو 3 کیٹیگریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اسپریچول پارٹ ہم نے ڈسکس کیا, اللہ تعالیٰ کو اس کا رائٹ نہ دینا, نماز کو, قرآن کو اس کا رائٹ نہ دینا. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یا رب میری قوم نے قرآن کو سے ہجرت کر لی تھی. رسول شکایت کریں گے. دس از تطفیف ود قرآن, کہ میں سارا دن واٹس ایپ کو ٹائم دوں اور انسٹاگرام کو ٹائم دوں اور ٹک ٹاک پہ ٹائم دوں اور تھریڈس پہ ٹائم گزاروں, بٹ جب باری آئے قرآن کی میں اس کو ٹائم ہی نہ دوں. So تطفیف in regards to spiritual matters. Now تطفیف in financial matters. ہم کیا کرتے ہیں؟ We overcommit and underproduce. ہم کمٹمنٹ زیادہ کر لیتے ہیں اور جب دینے کی باری آتی ہے we don't give. آپ سبحان اللہ بزنس مین کو دیکھ لیں. when they need an investor, کہ اب یہ بزنس پروجیکٹ ہے مجھے انویسٹر چاہیے, تو وہ بڑے اچھے اچھے پرومسز کرتے ہیں کہ اس میں یہ ریٹرن ہے اور اس طرح کا آپ کے منی 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی اور اس میں آپ کی انویسٹمنٹ سے آپ کو 7% یا 10% کا ریٹرن ملے گا, اس کا یہ سب کچھ ہے. بٹ ان فیکٹ ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنا ریٹرن نہیں آتا, لیکن یو نیڈ منی, آپ نے انویسٹرز کو پول ان کرنا ہے. تطفیف ان بزنس ڈیلنگس. پراپرٹی ڈیلرز یا مارکیٹنگ کمپنیز پرومس کر رہے ہیں کہ آپ اس پلاٹ میں انویسٹ کریں, آپ اس آفس میں انویسٹ کریں, کچھ عرصے بعد یہ ڈبل ہو جائے گی, کچھ ہی سال بعد یعنی اس کا آپ کو 2 لاکھ کا پروفٹ ہوگا, کچھ ہی مہینوں بعد ایسا ہو جائے گا. بٹ ان کو پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی گر رہی ہے اور ڈاؤن جا رہی ہے اور ان کے پیسے پھنس جائیں گے, لیکن ہمیں تو اپنا کمیشن لینا ہے. اس پہ جو رسک انوالوڈ ہے وہ نہ بتانا. اچھے اچھے پرومسز کرنا, اچھے اچھے خواب دکھانا, بٹ جو رسک انوالوڈ ہیں ان کا بتانا ہی نہ. تطفیف. لیڈرز جن کو ووٹ کر کے سلیکٹ کیا گیا ہے, وعدے تو کر رہے ہیں لوگوں سے ووٹ لینے سے پہلے, جب وہ لیڈرز بن گئے تو پھر وعدے نہ نبھانا. پیسہ لینا گورنمنٹ سے کہ مجھے اتنے کروڑ چاہیے, مجھے کام کرنا ہے, بٹ اس میں سے 2-4 لاکھ 8-10 لاکھ 1 کروڑ اپنے پاس رکھ لینا اور باقیوں کا کام کر لینا. تطفیف. چیٹنگ. پرومسز کرنا کہ ہم ڈیم بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, بٹ نہ کرنا. ٹیچرز جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لانگ بریکس دینا, لیٹ آنا اور کلاس جلدی ختم کرنا. جب بچے نے سوال پوچھا تو ہاف ہارٹیڈ کوشچن, اس کا کوشچن کا آنسر دے دینا. بس جلدی سے سلائیڈز اور نوٹ سے گزرنا کہ بس میرا ٹائم پورا ہو, میری کلاس ختم ہو, آگے یہ جانے نہ کام جانے, میں نے تو آگے پڑھا دی بس میرے تو. تطفیف ان واٹ یو ور اسائنڈ, حق نہ ادا کرنا اس کو. اور اسی طرح سے ایک ایسی پوزیشن ڈیمانڈ کرنا اپنے باس سے یا اپنی آرگنائزیشن میں جس کے بارے میں ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں. تطفیف ہے یہ, ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا, صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے, انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ یوم القیامہ. تم لوگ یو وڈ لو پوزیشن, مجھے MPA بنا دیا جائے, مجھے اس کا ہیڈ بنا دیا جائے, اس ڈپارٹمنٹ کا مجھے باس بنا دیا جائے, مجھے بریگیڈیئر, مجھے کرنل بنا دیا جائے. یو وڈ لو ہمارا پوزیشن, وستکون ندامۃ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا باعث بنے گا یہ سب کچھ اگر حق نہ ادا کی اور تطفیف کی. فَلَنِعْمَ الْمُرْضِيَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ, کہ کتنا ہی زبردست ہے, یعنی ایک نرسنگ جو ہے نا, ایک آپ نے فرمایا ہاؤ ایکسیلنٹ از ویٹ نرس, یعنی جو دودھ پلانے والی ہے, بیکاز اٹس بگننگ از ویلتھ اینڈ آنر اینڈ لگژریز, بٹ دا اینڈ از مرڈر اینڈ ڈسچارج اینڈ ڈیتھ. سو پوزیشن کا کتنا, دا بگننگ از سر, السلام علیکم سر, اور آپ مبارک ہو سر, اور سب اٹس پرکس اینڈ پلیجر, لگژریز, بٹ دا اینڈ از اگر حق نہ ادا کیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے. اف یو آر ڈرائیونگ اے کریم اور ان اوبر, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے وہاں کا راستہ شارٹ ہی ہے, بٹ یو ٹیک اے لانگ راؤٹ, کسی کو پتہ نہیں چلا, نہ شخص کو نہ کسی اور دیکھنے والے کو, بٹ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. تطفیف ان یور جاب. ایک میکینک ہے جو جس کے پاس آپ گئے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام اتنے کا بنتا ہے, بٹ اسے کم پیسے دینا. یا ایون میکینک کے پارٹ پہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو مسئلہ صرف ایک نٹ کا ہے, ایک چیز ٹائٹ کرنے کا ہے, یہ میں اس کو تھوڑا یعنی پالش کر دوں گا, یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی, اس کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بٹ وہ کہتا ہے اوہ دس از اے بگ ایشو,
میرے پاس کچھ دنوں پہ گاڑی کھڑی رکھنی پڑے گی بیکاز یہ ایشو مجھے سمجھنا پڑے گا, ریزالو کرنا پڑے گا, اینڈ ہی میکس اٹ بگ تاکہ بل بڑا آئے اس کے پاس. تطفیف, اپنے پاس امپلائیز رکھنا اور کام تو پورا لینا ان سے, بٹ جب ان کو پیسے دینا تو کم دینا ان کو پیسے. زمینیں ہیں اور اس پہ ملازمین ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, بٹ جب کام کہتے سر آپ نے جو کہا تھا ہم نے وہ کیا ہے, جب پیسے دینا کہ یار ہم دیکھو پروفٹ اس سوال نہیں ہوا تو میں کم میں دے رہا ہوں. تطفیف. کوئی کار ڈیلر ہے, کوئی بائک ڈیلر ہے, جب انہوں نے کہا کہ اوکے جی آپ کو اتنی پرائس میں یہ چیز ہم دے دیں گے آپ کو, اور وعدہ کی اور زبان دی, بٹ جب پہنچا تو ایکسٹرا کر کے بتا دیا کہ نہیں اتنے میں تو نہیں پڑی ہمیں. زبان کی لاج نہ رکھی. جب چیز بیچی تو کہا کہ ہم آپ کو جینوئن بیچیں گے, بٹ جب پتہ چلا کچھ ایسے بات کی تو ایکسیڈنٹڈ تھی. تطفیف. ایک ملک سیلر ہے, وہ کہتا ہے آرگینک ملک اس پہ نام لکھا ہوا ہے, اور وہ کلیم کر رہا ہے, ایون نیسلے ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے جو کلیم کرے کچھ بھی کہ اس میں یہ چیز آرگینک ہے یا 100% پیور ملک سے بنا ہوا ہے, بٹ وہ پیور ملک سے نہیں بنا ہوا, ان کو پتہ ہے. تطفیف ہے یہ. کوئی بھی پروڈکٹ سیلر ہے اپنے پیکٹ پہ, اپنے ڈسکرپشن پہ, اپنے انگریڈینٹس پہ کچھ لکھتا ہے, بٹ اصل میں اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے توریہ کیا ہے, یعنی یہ میں نے دھوکہ دیا ہے, یہ صحیح لکھا ہوا نہیں, بس اتھارٹیز کو خوش کرنے کے لیے میں نے لکھا ہے تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں, لیکن اصل میں ہے ایسی چیز نہیں. کوئی فیبرک ڈیلر ہے جو کپڑا جب خرید رہا ہے تو بالکل ٹائٹ کر کے ناپتا ہے اور کہ مجھے پورا آئے, لیکن جب بیچتا ہے تو کم بیچتا ہے. سو تطفیف ان بزنسز ہمیں کتنے ہی لوگوں کو اپلائی ہوتا ہے یہ. اور سبحان اللہ اصل چیز یہ ہے کہ تطفیف ان جاب کہ 9 to 5 میں نے ٹائم دینا ہے اپنے باس کو, اس بزنس کو, بٹ میں لانگ بریکس لے رہا ہوں, میں لمبی یعنی اسکرولنگ کر رہا ہوں فیس بک اور انسٹاگرام پہ, میں لمبی نمازیں میں اس پہ ٹائم لگا رہا ہوں, لانگ واش روم بریکس, اسکرولنگ فیس بک. سبحان اللہ. ہمارے تو شیخ ڈاکٹر فضل کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 9 to 5 کسی کو دیا ہوا ہے نا, تو فرض نماز کے علاوہ, یعنی جو فرض ہیں آپ پہ ان کے علاوہ, اس ٹائم میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں اور حرام ہے, کیونکہ وہ ٹائم آپ نے کسی اور کمٹ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم لوگ جاب کر رہے ہیں اور کتنے ہی لوگ یعنی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں. احسان تو کیا, عدل بھی نہ کرنا, کیونکہ ہر کام کی 3 کیٹیگریز ہیں نا, ایک ہے کہ ظلم میں رہنا, ایک ہے کہ عدل کرنا, اور ایک ہے احسان کرنا. احسان کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں عدل تو ہم کریں, بٹ ہم اکثر معاملات میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو باس ہے, ہماری کمپنی ہے, ہم پہ جو انہوں نے پیکیج ہمارا دیا ہوا وہ ہمیں پورا دے گا, اور کم ہی نہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے. بٹ جب ہم کام میں دے رہے ہیں تو کہتے ہیں او میں نے بہت محنت کی اس پہ اور کافی ٹائم لگا, بٹ انفیکٹ ٹائم نہیں لگا تھا اس پہ, اور آپ نے فوراً سے کر لیا تھا, اور باقی ٹائم آپ چل کرتے رہے, ریلیکس کرتے رہے. دس از تطفیف ان بزنس اینڈ ارننگ منی. اینڈ لیٹس کم ٹو ریلیشن شپس. سبحان اللہ. تطفیف ان بردرہڈ, یعنی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ریلیشن شپ, ایون جو مسلمان بھائی ہیں, اس کی برائی تو بیان کرنا, بس اس کی خوبیاں نہ بیان کرنا. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹ از انجسٹس, یہ ظلم ہے کہ کسی بھائی کی اس کی فالٹس تو مینشن کرنا پبلک میں یا گیدرنگ میں, لیکن اس کی کوالٹیز نہ مینشن کرنا کہ اچھا بائی دا وے اس میں یہ کوالٹی بھی ہے اور یہ کوالٹی بھی ہے. امام شافعی اور سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان 100 ورڈز آف وزڈم بیان کرتا ہے, جیمز بیان کرتا ہے, لوگ اسے کوٹ نہیں کرتے, بٹ اس کی ایک غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نا جاہل ہے, اس کو تو دین کا علم نہیں ہے. اور ریلیشن شپس میں سب سے پہلے ہسبینڈ وائف کا آتا ہے کہ جو ہسبینڈس اپنی وائف سے پورے رائٹس ڈیمانڈ کریں, کھانا ٹائم پہ ہونا چاہیے, گرم ہونا چاہیے, کپڑے میرے پراپرلی آئرن اینڈ پریسڈ ہونے چاہیے, مجھے رسپیکٹ دینی چاہیے تو میں گھر کا قوام ہوں, اور واقعی میں قوام ہے, نو ڈاؤٹ, بٹ ایکسپیکٹ تو سب کچھ کرنا کہ مجھے آپ کوالٹی ٹائم دیں, میری نیڈز آپ پوری کریں, چاہے وہ اسپریچول ہوں, ایموشنل ہوں, فزیکل ہوں, کریں. لیکن جب وائف اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میرا خیال رکھیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں آئی ایم ٹائرڈ. آپ کو پتہ ہے میری کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں. ہی آلویز اسپینڈز ٹائم ود ہز فرینڈز آؤٹ سائڈ, گھر والے کو ٹائم ہی نہ دینا, نہ رسپیکٹ کرنا, اور اس کو ہر جگہ پہ ذلیل کرنا. تطفیف. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس طرح سے آپ کو وہ رسپیکٹ دے رہی ہے تو ہمارا کام بھی ہے اس کو رسپیکٹ اور اس کو وہی دینا.
یس الرجال قوامون علی النساء، مرد کے پاس اتھارٹی ہے گھر کی، بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان ظالم اور جابر اور فرعون بن جائے، اسے ہر چیز ایکسپیکٹ کرے اور اپنے معاملے میں تطفیف کرے اس کے ساتھ. اینڈ وائس ورسا، وائف ایکسپیکٹ کرے کہ ماشاءاللہ دیندار ہو اور نیک ہو اور ہر قسم کی لگژری مجھے پرووائڈ کرے اور میرے ساتھ میری چیزوں کو سمجھے، جب بھی میں کچھ کہوں تو اس کو مانے اور مجھے ایک اچھا ٹریٹمنٹ کرے، مجھے ایک سیپریٹ پورشن دے، مجھے کھانے پینے کو دے، مجھے کبھی بھوک نہ رکھے، مجھے کپڑے بھی لے کے دے. لیکن جب ہسبینڈ کچھ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے آپ کی اس معاملے میں ضرورت ہے، تو وہ کہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ کوک فوڈ، میرا کام نہیں ہے آپ کی فلاں چیز ڈھونڈ کے لانا یا آپ کو کھانا سرو کرنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ عورتیں کیوں جو ہے وہ زیادہ تر لوزر ہوں گی؟ فرمایا وہ کیا کہیں گی، سارا زندگی احسان میں رہیں ہسبینڈ کے یا اچھا سلوک کرتا رہا، لیکن ایٹ دا اینڈ کیا کہہ دیا، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک آپ سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے. اس کو رائٹس نہ دینا اس کے. اور آج کل جو ایک اسلامک فیمنزم کی جو ویو ہے وہ بہت عام ہے کہ ہر چیز میں ڈیمانڈ کرنا، ایکسپیکٹ کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ ایک دیندار اور ایک اچھا ہسبینڈ بھی ایکسپیکٹ کرنا. یعنی ویسٹرن ویلیوز اسلامک ویلیوز دونوں کو کمبائن کر کے کہ میرا یہ بھی رائٹ ہے، میرا یہ بھی رائٹ ہے، بٹ یس آپ نے مجھے کھانا بھی پرووائڈ کرنا اور مجھے آپ نے پیسے بھی لا کے دینے ہیں اور آپ نے میری سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جب دینے کی باری آئے تو کہنا کہ نہیں، کھانا مجھ سے نہیں پکتا یا کپڑے مجھ سے نہیں دھلتے. پیرنٹس اینڈ کڈس کے حوالے سے بچے پیرنٹس سے ہر چیز ایکسپیکٹ کریں اور پیرنٹس ان کو ہر چیز دیں، لیکن جب بچوں کو دینے کی باری آئے تو وہ پیرنٹ کو آدھا گھنٹہ بھی نہ دے سکیں، ان کو رسپیکٹ نہ دیں، ان کی باتوں پہ ایسے کریں. اینڈ وائس ورسا کہ بچے تو اپنا پیرنٹ کا حق ادا کر رہا ہے، بٹ پیرنٹس اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس پہ اپنے اینگر ایشوز اس پہ نکال رہے ہیں، اپنی فرسٹریشن اس پہ نکال رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، اور ظلم کر رہے ہیں اور کسی کو فیوریٹزم کر رہے ہیں، کسی کو اچھا یعنی زیادہ لگژریز میں ڈال رہے ہیں اور کسی پہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. دس از ویری بیڈ. فائٹنگ ود ایچ ادر آل دا ٹائم. نو اسلامک تربیت. یہ بچوں کا رائٹ ہے کہ ان کو اسلامک تربیت دی جائے، ان کو اسلامک انوائرمنٹ دیا جائے. گھر میں جو ہے نا ناچ گانا بھی چل رہا ہے اور گناہ بھی چل رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے اور سگریٹ اور شراب اور سب کچھ چل رہا ہے اور گالی گلوچ بھی چل رہا ہے. دس از تطفیف. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، بٹ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ whoever cheats is not one of us، کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہمیں سے نہیں ہے. اور یہ سب کیا کیوں جاتا ہے؟ بائی دا وے اگر آپس کی بات ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ زیادہ مال مجھے مل جائے گا، زیادہ لگژریز میں آ جاؤں گا، شارٹ کٹس، رائٹ. تو ایک حدیث میں آتا ہے جس کی سند ضعیف ہے بٹ معنی بالکل ٹھیک ہے، وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَ اللَّهُ عَنْهُ رِزْقَ، کہ کوئی قوم ناپ تول میں کمی یا تطفیف میں نہیں پڑتی، شارٹ چینجنگ میں نہیں پڑتی کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کاٹ دیتے ہیں. اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کا انفلیشن بڑھ جاتی ہے، روپیہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. رزق ختم ہو جاتا ہے جب قوم ایسے کام میں پڑتی ہے. تو اللہ کے نے سعد کو کہا تھا کہ اے سعد، اپنے کمائی حلال کی بنانا، چاہے تم جاب کر رہے ہو، چاہے تم ٹیچنگ فیلڈ میں ہو یا کسی کام میں بھی ہو، اور اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں گے. ہم بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے وہ بڑا انجسٹ ہے اور فلسطین پہ نہیں بول رہا اور ڈاکٹر عافظ صدیقی کے معاملے میں بات نہیں کر رہے، اور دیکھیں نا مسلمانوں پہ کتنے ظلم اور زیادتیاں ہو رہے ہیں، وہ نہیں بول رہے. بٹ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں؟ ہم لوگ اپنی جو ڈیلی کی ڈیلنگز ہیں ان میں کیسا عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ سُلْطَانِ الْعَلِيمِ، کہ جو شخص تطفیف کرتا ہے اور ناپتوں میں کمی کرتا ہے، جو میں نے آج ساری بات بیان کی وہ لازمی اوتھینٹک حدیث ہے، اس پہ فیمن ڈالا قحط آتا ہے، سویئر پاورٹی، غربت ان پہ چھا جاتی ہے. یعنی جو اپریسو رولرز ہیں وہ ان پہ مسلط کیے جاتے ہیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. سو بیسیکلی جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں معاف. لیکن جو معاملات لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نا،
ان کی معافی کا چانس بہت کم ہوتا ہے. پھر وہ جب تک انسان معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ ہم نے تطفیف کی یا ظلم اور زیادتی کی، لیا تو پورا بٹ دیا نہیں، تو وہ سبحان اللہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھنس جائیں گے پھر. اور اتنا سویر یہ گناہ ہے کہ ایون جو انسان شہادت کی موت بھی مرتا ہے لیکن اس نے تطفیف کی ہو، اس کی پکڑ ہوگی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایائی، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید ہوں، تو میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیسا ہوگا؟ تو آپ نے کہا قال لہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، اگر تم صابر ہوئے اور تم آگے یعنی اللہ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہو آگے قیامت کے دن، اور تم آگے بڑھ رہے ہو اور تم نے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگ رہے، 4 چیزیں، تم صابر ہوئے، تم اللہ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، اور تم آگے بڑھ رہے ہو، اسینڈ کر رہے ہو، تم واپس نہیں پلٹ کے آ رہے، تو انشاءاللہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بڑا خوش ہو گیا، واپس جا رہا تھا، تو آپ نے کہا واپس آؤ، کیف قلت، تو نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایائی، کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا، کہا نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، اگر تو صابر ہوا، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوا، آگے بڑھا ہوا، واپس نہ لوٹا، تو اللہ تجھے معاف کر دیں گے، ایکسیپٹ اگر تیرے میں ایک چیز ہوئی الا الدین، اگر تیرے پہ قرض ہوا. اگر تیرے پہ قرض ہوا نا تو پھر معافی نہیں ہے. پھر کہا فَإِنَّ جبریل علیہ السلام قال لذلك، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور یہ انہوں نے بات کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، جبریل نے مجھے بات آگے بتائی. اور مالک بن دینار رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نیبر تھا جو کہ سکرات الموت کے وقت، اپنی موت کے ٹائم پہ وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا کہ 2 آگ کے پہاڑ ہیں، 2 آگ کے پہاڑ میرے سامنے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں مال تو میں نے پورا لیا بٹ میں نے پورا دیا نہیں تھا. تو ہی could see mountains of fire. اور ان سب سے اصل بات یہ ہے کہ بچ کون سکتا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جو امید رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے کل کو کھڑا ہوگا، جس کو یہ یا تو وہ تو سمجھتے ہیں قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے یا اللہ کے سامنے مجھے کھڑا نہیں ہونا، تبھی تو وہ اس گناہ میں پڑے گا. جس کو یہ علم ہے اور یقین ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے کل کھڑے ہونا ہے تو وہ تطفیف میں نہیں پڑے گا. جو قرآن میں خود کہتا ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ اس قیامت کے دن کا تو انکار وہی کرتے ہیں جو سخت گناہ گار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمِلَ ظُلْمًا، وہ تباہ ہو گیا جو ظلم کر کے آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تطفیف کے گناہ سے بچائے، ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ جب لیں تو پورا لیں اور دیں تب بھی پورا دیں. جب کسی کو حقوق لینے کی باری ہے کسی سے تو پورا لیں، اور جب حقوق دینے کی باری ہے تو پورے دیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے دیں، احسان سے دیں، تاکہ کہیں کمی بیشی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے بچا لے، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اس گناہ سے ساری زندگی بچ جائیں، اور جو یارہ پاس سے گناہ ہو گئے تو اپنی کامل قدرت سے ہمیں معاف کر دینا، اور ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم نے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کہ ہم اسے معافی مانگیں، تاکہ قیامت کے دن قنطرہ پہ ہماری پکڑ نہ ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.